वालेकुम दोस्तों और बहनों और भाइयों, मैं मोहम्मद खुर्शीद खान बोल रहा हूँ। दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल उर्दू अदब। उर्दू अदब आपके इम्तहान की तैयारी में हर वक्त मशगूल रहता है और रोज़ाना वीडियो हम आपके लिए अपलोड कर रहे हैं जो आपके सिलेबस में मौजूद है, उसी के मुताबिक हम आपको पढ़ाते हैं। तो दोस्तों, अब हम आपको जो पढ़ाने जा रहे हैं उसका उन्वान है आखिरी कोशिश। ये एक अफ़साना है जो हयातुल्लाह अंसारी का लिखा हुआ है। यह अफ़साना आपके निसाब में शामिल है, ये नेट में भी है और आपके एमए उर्दू में भी है और दीगर जो मुकाबला जाती इम्तहानात हैं उन सब में ये अफ़साना है। इसके अलावा एक भीख अफ़साना है इनका, वो बहुत मशहूर है, उसके भी ख़ुलासा हम आपको बताएंगे। लेकिन अफ़साने का ख़ुलासे से पहले हम आपको बता दें कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अज़राए करम आपसे निहायत अदब के साथ गुजारिश है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये आपके बहुत काम आने वाला चैनल है और इसमें आपको बहुत मुफीद वीडियो मिलेंगी और इसको लाइक कीजिए हर वीडियो को और शेयर करें। जब हमें ये इत्तला मिलती है कि सर हमने इम्तहान के बाद आपका ये वीडियो देखा, अगर देखा होता तो हमारे जो 4 नंबर कम आए हैं तो हमारे ये नंबर कम ना आते। ये बिल्कुल सही बात है कि अगर वीडियो देख रही होते तो आपके नंबर सही क्या और अच्छे नंबर आते। मुझे उम्मीद है कि आप इसको सब्सक्राइब करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। हयातुल्लाह अंसारी, उनका नाम है असल मोहम्मद हयातुल्लाह अंसारी। पैदाइश आपकी 1 मई 1912 को फरंगी महल लखनऊ में हुई। कहाँ हुई? फरंगी महल लखनऊ में हुई। वालिद का नाम मौलवी वहीदुल्लाह अंसारी है और आपकी अहलिया का नाम जो बीवी हैं सुल्ताना बेगम है। आपसे औलादें कई हुई। 1926 में उन्होंने फरंगी महल से उलूम शरफिया में मौलाना की सनद हासिल की। 1928 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से फाजिल अदब किया और 1929 में हाई स्कूल का इम्तहान यूपी बोर्ड से दूसरे दर्जे में पास किया। इसके बाद इंटरमीडिएट का इम्तहान भी यूपी बोर्ड से सेकंड डिवीज़न में ही पास किया। 1934 में हयातुल्लाह अंसारी अलीगढ़ आ जाते हैं और यहाँ से बीए पास सेकंड डिवीज़न से कर लेते हैं। 1937 में हफ्तावार अखबार हिंदुस्तान का लखनऊ से इजरा किया जाता है। कौमी आवाज़ के आप सबसे पहले मुदीर रहे 1945 में। 1945 में ही इसी साल एक फ़िल्म नीचा नगर के नाम से बनाई जिस पर बैनुल अक़वामी इनाम मिला। 1946 में सुल्ताना बेगम से मेरठ में शादी की। 1952 में ही लखनऊ में तालीम बालगान के लिए तालीम घर कायम किया और 1955 में मजलिस आमला के मेंबर हुए। 1966 में राज्यसभा के नामज़द मेंबर हुए और 1966 में मराकश यूनिवर्सिटी ने उन्हें एजाज़ी तौर पर डॉक्टरेट की डिग्री अता की। 1970 में कुल हिंद साहित्य अकादमी ने लहू के फूल पर 5,000 रुपये बतौर इनाम और एक तमग़े से सरफराज किया। 15 फरवरी 1999 को हयातुल्लाह अंसारी का इंतकाल हुआ। ये था मुख्तसर अहवाल हयातुल्लाह अंसारी का। अब आइए इनकी अदबी खिदमात पर हम एक रोशनी डालते हैं। हयातुल्लाह अंसारी के ने बहुत से अफसाने भी लिखे और नावल भी लिखे। इन सब के बारे में हम आपको मुख्तसर बता देते हैं कि हयातुल्लाह अंसारी के अफसानों के मजमूए जो हैं, इनका पहला अफसानी मजमुआ है अनोखी मुसीबत जो 1939 में मंजर आम पर आया। भरे बाज़ार में ये दूसरा अफसानवी मजमुआ है जो 1946 में आया। शकिस्ता कंगूरे तीसरा है, 1947 में शाये हुआ। खलास 1955 में शाये हुआ। हयातुल्लाह अंसारी ने नावल भी लिखे। हयातुल्लाह अंसारी ने 3 नावल लिखे जो मशहूर नावल रहे। लहू के फूल उनका सबसे पहला नावल है। 1969 में ये शाये हुआ। मदार 1980 में
اور گھروندہ 1982 میں یہ ناول آپ کے شائع ہو چکے ہیں۔ حیات اللہ انصاری کے کچھ اہم اور مشہور افسانے ہم آپ کو بتائے دیتے ہیں۔ آخری کوشش، جس کا ہم خلاصہ آپ کو بتانے جا رہے ہیں، اور انوکھی مصیبت ہے، بڈھا سود خور ہے، 12 برس بعد، سہارے کی تلاش، شکر گزار آنکھیں، کمزور پودا، 2.5 سیر آٹا، ادا یا قضا، بھرے بازار میں، یہ ان کے مشہور افسانے ہیں۔ حیات اللہ انصاری کا پہلا افسانہ بڈھا سود خور اور پہلا ناول لہو کے پھول۔ لہو کے پھول اردو کا سب سے ضخیم یعنی کہ بہت ہی بڑا ناول ہے جو 5 جلدوں پر مشتمل ہے۔ سوال آتا ہے کہ آخر حیات اللہ انصاری کا وہ کون سا ناول ہے جو 5 جلدوں پر مشتمل ہے؟ تو لہو کے پھول آپ جواب دیں گے، اور یہ آ جائے کہ لہو کے پھول حیات اللہ انصاری کا ناول کتنے جلدوں پر مشتمل ہے، تو ہمارا جواب ہوگا 5 جلدوں پر مشتمل ہے۔ دوستو اس بات کو یاد رکھیے گا اور نوٹ کر لیجیے گا، اور اپنی کاپی پر یہ نوٹ تیار کر کے رکھیں، ہر وقت آپ کو کام آئیں گے۔ اب آئیے آخری کوشش، یہ بہت مشہور ہے، اور اس کے بعد ایک بھیک ہے، وہ انشاءاللہ اگر ضرورت پڑی تو کل ہم آپ کو اس کا خلاصہ بتائیں گے۔ آخری کوشش افسانہ آخری کوشش کی کہانی کا مرکزی کردار گھسیٹے ہے، جو کلکتے میں اپنے 25 سال گزارنے کے بعد اپنے گاؤں واپس آیا۔ وہاں کلکتے میں محنت مزدوری کے باوجود اسے ڈھنگ سے پیٹ بھر کے کھانا نہیں ملتا تھا۔ وہاں کی ستم ظریفوں سے گھبرا کر گھسیٹے اپنے گاؤں واپس آتا ہے۔ 25 برس پہلے کی تمام یادیں پورے راستے میں اس کے ساتھ ہیں، یعنی کلکتے سے جب واپس آ رہا تھا تو وہ 25 سال کی جو یادیں ہیں وہ اپنے ساتھ ذکر کرتا ہوا آتا ہے۔ گاؤں آ کر پتہ چلتا ہے کہ اس کے بابا اب نہیں رہے ہیں، یعنی پتا جی اب نہیں رہے ہیں۔ ایک بھائی فقیرہ ہے اور ماں ہے، ایک بہن کسی کے ساتھ یعنی چلی گئی ہے، دوسری کی شادی کر دی گئی ہے، ایک بھائی جیل کی ہوا کھا رہا ہے، یعنی قیدی ہے وہ۔ فقیرہ ماں اور گھسیٹے یہی لوگ تھے۔ ماں تو بس زندگی کے نام پر زندہ تھی، بلکہ حیات اللہ انصاری کے الفاظ میں چیتڑوں کے انبار میں دفن ایک انسانی بنجر پڑا تھا، سر کے بال بیمار بکری کی دم کے نیچے بالوں کی طرح میل کچیل میں لتھڑ کر نمدے کی طرح جم گئے تھے۔ ماں نہ سنتی تھی نہ بولتی تھی۔ یہ گھسیٹے کہہ رہے ہیں کہ ہماری ماں جب میں آیا تھا تو نہ ماں سنتی تھی نہ بولتی تھی، وہ صرف کھانے کے لیے منہ سے باب 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 کی آوازیں نکالتی تھی اور ہاتھ بار بار نوالے کی طرح منہ تک لے جاتی تھی، یعنی کہ مجھے کھانا دیجیے، بھوک لگ رہی ہے۔ یہ کچھ دن تو گھسیٹے وہاں یوں ہی دن گزارتا رہا۔ وہاں کی تند دستی اسے کلکتے کے دن یاد دلانے لگی، جہاں کم از کم کچھ تو مل جاتا تھا۔ پھر فقیرہ اور گھسیٹے میں تو میں بھی ہونے لگی، یعنی دونوں بھائیوں میں، فقیرہ اس کا چھوٹا بھائی اور گھسیٹا بڑا ہے، تو دونوں میں تو میں ہونے لگی۔ گھسیٹا یہ سوچ رہا تھا کہ اس سے تو میں کلکتے میں بہتر تھا، کچھ تو کھانے کو مل ہی جاتا تھا۔ بات بٹوارے تک پہنچ گئی، معاملہ پھر چلتا رہا۔ گھسیٹے کے بیکار ذہن نے گھر کی مالی حالت سدھارنے کے لیے آخری کوشش کے طور پر جو ترکیب سوچی اور اپنائی، وہ اردو افسانے میں حقیقت کی ایک تلخ مثال ہے۔ ترکیب کے مطابق دونوں بھائی ماں کو ایک ٹوکرے میں ڈال کر شہر لے آئے۔ جامع مسجد کے باہر، جہاں فقیروں کا پہلے ہی قبضہ تھا، کچھ طاقت اور کچھ دماغ کا استعمال کر کے جگہ بنائی، اور پھر وہ منظر بنایا کہ نماز کے بعد جب بڑھیا نے منہ تک اپنا ہاتھ مخصوص انداز سے باپ باپ کی آواز کے ساتھ لے جانا شروع کیا تو نمازیوں کے دل پسیج گئے اور روپیوں پیسوں کی بارش شروع ہو گئی۔ پھر وہی ہوا
جس کے لیے گھسیٹے نے پروگرام بنایا تھا، خوب روپے پیسے آنے لگے، زندگی میں بہار لوٹ آئی۔ ایسے میں گھسیٹے کے دماغ میں پھر بٹوارے کی باتوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا۔ ایک دن دونوں بھائی اس بات پر لڑنے لگے۔ گھسیٹے بٹوارے میں ماں پر حق جتانے لگا، فقیرہ بھی اڑ گیا۔ ماں چونکہ کمائی کا ذریعہ بن چکی تھی، اس لیے دونوں ماں باپ کے لیے ایک دوسرے سے بھڑ گئے، اور پھر وہ ہو گیا جو بہت دردناک اور ہیبت ناک تھا۔ ایسا منظر، گھسیٹے کے ہاتھوں فقیرہ کا قتل ہو جاتا ہے۔ پھر اس نے ماں کی طرف دھیان دیا تو ماں بھی بیٹے کی موت کا صدمہ تاب نہ لا کر دنیا سے چل بسی تھی۔ گھسیٹے جو اب تک معاشی نقطۂ نظر سے دیکھ اور سوچ رہا تھا، یہ سب ہونے پر اس کی نظروں سے وہ نقاب اتر گیا اور اب اسے بھائی اور ماں کی لاشیں نظر آ رہی تھیں۔ اس نے زندگی بھر کی کمائی کے لیے خوب محنت کی تھی اور اس کی آخری کوشش بھی ناکام رہی۔ حیات اللہ انصاری نے یہ افسانہ بڑا دلچسپ لکھا ہے اور حقیقت پر مبنی بھی ہے۔ یہ تھا آخری کوشش، افسانے کا مختصر خلاصہ، جس کے مصنف ہیں حیات اللہ انصاری۔ تو دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا موضوع، آخری کوشش، افسانہ کا مختصر خلاصہ۔ اس کے ساتھ ہی اپنے بھائی محمد خورشید خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔